حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ وزیر خزانہ اسد عمر مستعفی وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں مزید تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور وزیر کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں کوئی اور عہدہ نہیں لیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں اور مجھے توانائی کی وزارت سنبھالنے کا کہا گیا ہے، مگر میں نے کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ اسد عمر کے مطابق وزیر اعظم وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جن کا اعلان آج یا کل ہو جائے گا۔ اس سے قبل انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے وزیر اعظم نے مجھ سے وزارت خزانہ کی جگہ توانائی کی وزارت قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم میں نے ان سے اس بات کی رضامندی حاصل کی کہ میں کابینہ میں اور کوئی عہدہ حاصل نہ کروں۔ میرا پختہ یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کی بہترین امید ہیں اور انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران وزارت خزانہ چھوڑنے کی وجوہات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ عہدہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں اسے ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ نئی ٹیم آئے گی تو کچھ اچھا ہی کرے گی۔ انہوں نے اندیہ دیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر IMF کی شرائط کے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا، لیکن نئے وزیر خزانہ سے یہ امید نہ رکھیں کہ 3 ماہ میں بہتری آ جائے گی۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ اس وقت ملکی معیشت کے حالات اچھے نہیں، مگر معیشت میں بہت جان ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں صرف وزارت چھوڑ رہا ہوں، تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا۔ تحریک انصاف کے ساتھ میرا 7 سال سفر بہت اچھا رہا اور میں عمران خان اور ان کے ویژن کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا۔ اسد عمر کے مطابق وزیر اعظم وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جن کا اعلان آج یا کل ہو جائے گا۔ واضح رہے کچھ روز قبل پاکستان کے چند نجی چینلز نے کابینہ میں رد و بدل اور اسد عمر کی وزارت تبدیل کرنے کی خبر نشر کی تھی، تاہم حکومت نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے فیک نیوز قرار دیا تھا۔ اسد عمر پاکستان کی ایک بڑی کمپنی اینگرو کیمیکل کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں اور PTI کے اقتدار میں آنے سے پہلے اپنی جماعت کے معاشی دماغ سمجھے جاتے تھے، تاہم گزشتہ سال اگست میں حلف اٹھانے کے بعد سے وہ اپنی پالیسیوں کے باعث حزب اختلاف کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، ڈالر کی قیمت میں اضافے اور ملک میں سرمایہ کاری میں کمی کے باعث عوامی سطح پر بھی PTI کی حکومت پر تنقید کی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ عمران خان نے اسد عمر کے استعفیٰ دینے کے بعد اب وزیر پیٹرولیم سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ البتہ غلام سرور خان نے وزارت میں کام کرنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ غلام سرور خان نے وزارت چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر انہیں وفاقی وزارت سے ہٹایا گیا تو وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ غلام سرور خان نے وزارت میں کام کرنے کے لیے مزید وقت مانگتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں وزارت نہ دی گئی تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، جس کے بعد انہیں کشمیری امور کی وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر توانائی عمر ایوب کو عارضی طور پر وزیر خزانہ کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ وزیر خزانہ کے ناموں پر آج اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ کا قلمدان کسی ٹیکنوکریٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔